السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے، سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیران کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا، مثلا مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو سفر کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑائے لے جاتی ہے، کچھ یہی صورت اس کی رفتار کی ہوگی۔ ناظرین، دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دجال قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامی ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور اس کے ذریعے دنیا میں تباہی برپا کر دے گا۔ ناظرین، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت ہے، لہذا حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تعمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ ناظرین، تعمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس میں سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبل لحم اور جدم کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر آئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہوں نے جانوروں کی شکل میں ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کم بخت، تم کیا بلا ہے؟ تو ناظرین، وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں، اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جن کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپکے اور اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک بہت قوی ہیکل شخص دیکھا۔ ناظرین، ان شخص کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے وہاں کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ تو ناظرین، ان لوگوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ تو ناظرین، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بہبان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ تو ناظرین، پھر اس نے پوچھا کہ بچھے تعبیریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ تو ناظرین، پھر اس سے پوچھا، زمر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کہا، اس کی بستی والے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نبی امی کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا کیا نتیجہ رہا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنی گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی ہدایت قبول کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس پر اس نے کہا کہ سن لو کہ عربوں کی حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح الدجال ہوں، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا، 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ناظرین، ان دونوں مقامات پر دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا کہ یہ طے ہے کہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہمیں یمن کے سمندر میں،
بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ کرۂ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کے 40 دن تک ہو جائے گی۔ اور ناظرین، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز الایمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ مسند احمد میں ہے، پکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے خافقین مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف رفتار بلکہ آواز کے سلسلہ میں بھی فاصلہ کا مسئلہ دجال کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کتاب مستدرک حاکم کے حوالے سے عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں گے۔ اس طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علاج و معالجہ ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کوڑی تک کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کا قابو عطا کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سرابی کے ذریعے میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی۔ اس کے ساتھ سمارہ کا اضافہ بھی ہوگا، یعنی زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ ناظرین، سرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں کہ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مونسون برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بادل کو حکم دے گا تو برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اگانے لگے گا۔ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا زمین کے پیٹ میں بھی معدنی ذخیروں کی بھی برآمد کرنے میں غیر معمولی کرشموں کا دجال اظہار کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ناظرین، وہ اجاڑ زمینوں پر گزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنے ذخیروں کو، بس یہ ذخیرے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ اور انہی روایتوں میں دجال کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا کہ الفاظ جو منسوب کیے گئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ بالصحاح میں ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا، پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو زندہ کر دے گا، اور کچھ اسی نقطہ پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ روایتوں کے اس حصے پر غور کیجئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ بھی یہ دکھائے گا، یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے، اور تمہارے ہم مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوسرے عزیز میں الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ روایت میں آتا ہے یہ اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو مر چکے ہیں، باپ، ماں، بھائی اور جانے پہچانے لوگ۔ پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا، تب وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اور ناظرین، بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو، میں تمہارا بھائی، تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مر چکے ہیں؟ ارغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اس طریقہ سے کیا جائے گا جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ، امریکہ میں آج کل مردوں کا حاضر کرانے اور ان سے مکالمے کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے اسپریچولزم والے کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے مسند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے، جس کا ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے۔ دیہاتی کہے گا کہ اچھا، ایسا کر کے دکھاؤ۔ تب وہ خبیث روحیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے، تم دجال کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ ناظرین، برہر قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا، وہ یہی کہ اس قسم کی دوسری باتیں بھی ہیں جن کی تفصیل دجال کے متعلق حدیثوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ دجال کو دجال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا
جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔